بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر خدمت ہوئے اور گھر والوں سے چھپ کر کلمہ پڑھ لیا اور گھر واپس تشریف لے گئے۔ اب گھر میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اپنا مسلمان ہونا، اپنا ایمان سب سے چھپائے ہوئے تھے۔ لیکن میرے دوستو، محبت تو ایسی چیز ہے جو کسی کے چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے تو بڑی محبت سے متوجہ ہو جاتے۔ گھر والوں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ کے چچا نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بھتیجے، کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمایا، جی ہاں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ کے چچا نے کہا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور دوسرا یہ کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارا دین قبول کر لے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں فیصلہ فرما لیا۔ فرمایا کہ میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے چچا نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ گیا، آپ کو مارا پیٹا بھی اور آپ کو گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے۔ ننگے بدن آپ رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکالا۔ لیکن میرے دوستو، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو چھپ کر آپ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر دے دی۔ جب حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے اپنا سطر چھپایا اور ایک ٹکڑا اوپر لے لیا۔ اب جا کہاں رہے ہیں؟ وہیں جہاں کا سودا کر کے آئے تھے۔ چنانچہ رات کا سفر کیا، ساری رات سفر کرتے رہے اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین متوجہ ہوئے کہ یہ کون شخص آیا ہے جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تمتما اٹھا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا سب کچھ چھوڑ آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہی اصحاب صفہ میں شامل ہوئے اور وہیں رہنا شروع کیا۔ چونکہ آپ کی قربانی بہت بڑی تھی، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں داؤ پہ لگایا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خصوصیت حاصل تھی کہ بعض مرتبہ آپ پر جذب طاری ہو جاتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے میں بعض مرتبہ بیٹھے ہوتے اور آپ پر جذب طاری ہو جاتا اور اونچی آواز میں اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو منع کیا، آپ کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو منع کیا، اے عمر، عبداللہ کو نہ روکو، اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اخلاص سے کر رہا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابھی راستے میں تھے کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا اور سخت بخار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، آخری لمحات تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا۔ میرے دوستو، یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر دی کہ اس چادر میں عبداللہ کو کفن دیا جائے۔ میرے دوستو، اللہ کتنا قدردان ہے کہ وہ جسم جسے اللہ کی راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اللہ اپنے محبوب کی کملی سے اس جسم کو چھپا رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کے لیے اگر چھوٹی سی قربانی دی جائے تو اللہ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کی میت قبرستان کی طرف لے جائی گئی۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کا جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہی اسے قبر میں اتارتا ہے، لیکن عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ قربان جائے عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کی قسمت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور صحابہ کرام ابو بکر و عمر سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو اور ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے عبداللہ ذو البجادین کی میت کو قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ آج تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو وجد میں آ گئے اور کہا کہ کاش عبداللہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتا، کاش میری میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتی۔ ایسے الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے تھے کہ اے اللہ میں بھی عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ میرے دوستو، یہ قربانی تھی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کی، کہ اس قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے انعامات سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آپ کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کملی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں کفن دیا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب چھوٹی سی قربانی بھی دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بڑا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ جیسا جذبہ، صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش ہمیں نصیب فرمائے۔